بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور میرا بیٹا بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ وائس کلیئر ہے، آل سیٹ الحمدللہ۔ صرف 30 سیکنڈ ہم انتظار کریں گے اور اس کے بعد آج کا سیشن ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پردے کے حوالے سے کوئی بھی کوشچنز ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں لکھتے ہیں، میں ساتھ ساتھ ریڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسٹ 15 سیکنڈز تک کہ سب جوائن کر لیں ہمیں۔ الحمدللہ آپ سب کی دعائیں ہیں، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب پہ اپنا خاص کرم کرے، آپ کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام معاملات کو سیدھا کر دے، آپ کے تمام معاملات میں آسانی ہو، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آپ کو بہترین صحت عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے رشتوں میں، محبتوں میں، مال میں بہت برکت ڈالے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگ کو استقامت عطا فرمائے دین میں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ رب زدنی علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو اس حق کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پردہ سیریز 2 آج ہمارا ڈے 5 ہے اور آپ لوگوں کے کوشچنز کو آج انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا۔ جی، ایک کوشچن جو بہت زیادہ پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ رشتوں سے نکاب کرتا ہے اور کچھ سے نہیں کرتا تو کیا معاملات ہوں گی اس کے ساتھ؟ یعنی کہ باہر سب سے پردہ کیا جاتا ہے لیکن گھر میں پردہ نہیں ہوتا، یعنی کزنس وغیرہ آتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، شرعی پردہ جو ہے، جو شریعت نے پردہ ہے، وہ تو ہر غیر محرم سے پردہ ہے، ٹھیک؟ اب جتنے لوگوں سے آپ پردہ کری ہیں آپ کو اتنا تو اجر ملے گا، لیکن باقیوں کے لیے آپ فتنے کا سبب بنے گی اور ظاہر ہے اس پہ گناہ ہے جب آپ اللہ کا حکم نہیں مانتے، یعنی جو فرض حکم ہے نا اس کو نہ مانا جائے تو ظاہر ہے اس پہ گناہ ہوتا ہے۔ تو آپ جلدی سے اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ آپ ان رشتوں سے بھی پردہ کر لیں جن سے بھی آپ نہیں کر رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کر رہی ہیں اس کو نہ چھوڑیں، ایٹ لیسٹ جو کر رہی ہیں اس کو نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، ابھی آپ کر رہی ہیں تو آپ کے دل میں ایک ہلچل ہے کہ میں اس سے کر رہی ہوں، میں اسے نہیں کر رہی۔ جب آپ بالکل اتار دیں گی تو پھر وہ ہلچل ختم ہو جائے گی نا، کہ ٹھیک ہے میں نہیں کر رہی تو مطلب سب سے نہیں کر رہی۔ تو ابھی ایک اندر ہی اندر ایک جنگ چل رہی ہے آپ کے، رائٹ؟ تو آپ نے جو کر رہی ہیں اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک کوشچن یہ تھا کہ الحمدللہ نقاب تو کر رہے ہیں، بس میم آپ استقامت کی دعا کر دیں کہ پردہ چھوٹ نہ جائے، کیونکہ لوگ ایسے کہتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ دیکھنا تم چھوڑ دو گی۔ تو دیکھیں، آپ نے اپنے اندر کانفیڈنٹ رہنا ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہنی ہے، آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، آپ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، جنات کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسان ہے جو انسان کو وسوسے دلواتا ہے کہ تم ایسے کر لو گی، ویسے کر لو گی۔ اچھائی سے روکا جاتا ہے، برائی سے کیوں نہیں روکا جاتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔
تو یہ بس ایک جنگ ہے حق اور باطل کی. تو وہ آپ کو ڈراتے ہیں تو ڈبل کانفیڈنٹ ہو کے جواب دیا کریں کہ الحمدللہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پردہ کیا ہے اور مرتے دم تک میں پردہ کروں گی. یہ پردہ میرے ساتھ میری قبر میں جائے گا انشاءاللہ. ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جب ہم کانفیڈنٹلی جواب نہیں دیتے کسی کو بھی تو وہ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سپوز ایک لڑکی ہے جس کی شادی لیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک, اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری اچھا, تمہارا اللہ کرے تمہارا رشتہ بڑی اچھی جگہ ہو جائے, اور آپ اس کے سامنے رونا شروع ہو جائیں یا اس کو بولیں جی جی امی بہت پریشان ہے, بابا کو بڑی ٹینشن ہے, رشتے آتے ہیں پر ہوتے نہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ اور کیا کریں گے, آپ کو اور دبائیں گے. آپ کو یہ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی منحوس, لگتا ہے تمہارا رشتہ تو کبھی ہونا ہی نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں کو زیادہ کانفیڈنٹلی جواب دیں الحمدللہ میں انتظار کر رہی ہوں, بہت بہترین ہو جائے گا, میں بھی مصروف ہی بہت اچھے کاموں میں مصروف ہوں الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر رشتہ ہو جائے گا. دیکھیں دوسروں کو اپنے اوپر ترس کھانے کا موقع نہیں دیتے, اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی حامیوں کو, اپنی پریشانیوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں. یہ صرف ان کے سامنے انکور ہونا ہے آپ نے جو واقعی آپ کے قریبی ہیں. وہ بہت کم ہوتا ہے جن کے سامنے ہم اپنے آنسو بہا سکتے ہیں اور جو واقعی ہمارے غم میں حصے دار بن جاتے ہیں, اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ زیادہ تر لوگ اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو, اپنی پریشانیاں ان کو بتائیں جو آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کو موٹیویٹ کریں گے, آپ کو اٹھائیں گے. کیونکہ کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کسی سے بھی نہیں شیئر کرتا, اپنے اندر رکھتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں بتانا, بس میں بہت بہادر ہوں, میں کسی کے سامنے روں گی نہیں اور میں نے کسی کا کوئی مسئلہ نہیں بتانا. نہیں, آپ دیکھیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر کب دیتے ہیں ہم کسی کو, جب کوئی غم میں ہوتا ہے, ہم اس کے پاس جاتے ہیں, جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا پریشانی ہے تو ہم کیسے صبر دیں گے. تو مومن دوسرے مومن کو صبر دیتا ہے, دلاسا دیتا ہے. تو ایسے لوگوں سے شیئر کریں ضرور جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رازدار ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کئی لوگ اسی پریشانیوں کی وجہ سے, انزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں, کسی کو باہر خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ ڈپریشن کی مریضہ ہے. وہ اپنا سب کچھ چھپا کے رکھتی ہے اور باہر ہنستی رہتی ہے, کسی کو فیل بھی نہیں ہوتا. سو اپنی پریشانیاں کسی نہ کسی سے ڈسکس بھی کریں. اچھا جی, اس کے بعد کوشچن ہے کیا خواجہ سرا سے بھی نکاب ہوگا؟ جی بالکل نکاب ہوگا, ان سے بھی آپ کو نکاب کرنا ہے. سسر کے بھائی سے, جی بالکل, میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے شوہر کے تمام رشتہ دار یعنی میل حضرات سوائے آپ کے سسر کے سارے نامحرم ہیں, تو سب سے آپ کا پردہ ہوگا. اچھا جی, یہ کوشچن ہے کہ اچھا جی میں نکاب کرتی ہوں, ٹھیک ہے, کسی کا کوشچن ہے, اور جب یونیورسٹی جانے لگی تو پاپا نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ یونیورسٹی سے پہلے نکاب کرتی تھی اور یونیورسٹی کے اینڈ ہونے تک اس نے نکاب چھوڑ دیا ہے, تو تم پہلے سے ہی اتار دو. کیونکہ کو ایجوکیشن میں جاتی ہیں لڑکیاں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے یا ایسے ماحول میں جا کے لڑکیاں نارملی کیا ہوتا ہے اپنا دوپٹہ بھی اتار دیتی ہیں اور نقاب بھی اتار دیتی ہیں. تو اس کے پاپا نے کہا وہ بےزتی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی, تو آپ ایسا کریں آپ پہلے نقاب اتار لیں. اور اس نے بہت کہا نہیں, انہوں نے کہا نہیں نقاب اتاریں. سو اس لڑکی نے نقاب اتار دیا, اب وہ ماسک پہنتی ہے, ٹھیک, اور اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عبایا بھی اتار دیں. کیسے حالات آگے ہیں جہاں پر ہمارے پیرنٹس ہمیں جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں کہ نہیں تمہیں جانا پڑے گا, تمہیں اپنی باپ کی بات مان کے اس آگ میں چھلانگ لگانی پڑے گی, ورنہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. ان شارٹ مختصر الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہی بات ہے نا کہ نہیں تم میرا حکم مانو, تمہیں اللہ کا حکم نہیں ماننا, اور تم اس جہنم میں جاؤ, خود بھی جاؤ اور مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ. استغفر اللہ, یہی بات ہے نا. تو دیکھیں میری پیاری بہن, آپ کو تب بھی نقاب نہیں اتارنا چاہیے تھا. آپ اپنے پاپا سے ڈسکشن کرتی رہتی, یہی میں نے آج بھی سمجھانا تھا کہ جن خواتین کے ہسبینڈ ان کے نقاب اتروانے پہ تلے ہوئے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں آپ نقاب اتارے یا پیرنٹس, تو آپ کیا کریں اس بات کو تھوڑا سا لٹکاتے جائیں اور آہستہ 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 ان کو مولڈ کرتے جائیں. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے اتار دیا تو پھر دوبارہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ ابھی عبایا بالکل نہ اتاریں, آہستہ آہستہ حیا جاتی جاتی ہے, پھر ایمان بھی جاتا ہے, اور آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی اور اللہ کی نافرمان بن جائیں گی. تو ابھی آپ ماسک پہن رہی ہیں, لیکن اپنے اچھی طرح سے اپنے سر کو آگے سے بھی کور کریں, اپنے آئی بروز بھی کور کریں. اور پاپا اگر کچھ کہتے ہیں, دیکھیں بستی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان شارٹ یہی کہتے ہیں نا کہ ہماری بستی کر دی یعنی بے عزتی کر دی یا ہمیں ذلیل کر دیا,
تو دیکھیں دین کی راہ میں ایسی باتیں تو سننی پڑیں گی، اور بعد میں یہ سب میں نے کہا ہے سب مان جائیں گے، لیکن شروع میں باتیں سننی پڑیں گی، آنسو بھی آئیں گے، روئیں گی بھی، اور آپ پوچھیں گی اپنے آپ سے کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت بلال جو تھے رضی اللہ عنہ، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، کتنا ظلم ہوتا تھا صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ پہلے لوگوں کی کیا غلطیاں تھی؟ بس یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کو مانا کہ اللہ ایک ہے اور ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی، تو ان کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے، رائٹ؟ تو ہمارے پر ایسے ظلم تو نہیں کیے جائیں گے، بس آپ لوگوں کو استقامت دکھانی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ آپ اللہ سے دعا کیا کریں، ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ضرور مدد بھیجیں گے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور سم ٹائم پیک پہ پہنچ جاتا آپ کا ٹیسٹ، ٹھیک؟ اور آپ نے بس ہلنا نہیں، آپ نے سلپ نہیں ہونا، بس یہ یاد رکھیں، جم کے کھڑے ہیں، سلپ نہیں ہونا، اسی مومنٹ میں اللہ کی مدد آئی جائے گی انشاءاللہ۔ ہم اس ایکسٹریم پہ جاتے رہتے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اوہ ہو شاید میں یہاں سے گر جاؤں گی، نہیں، اللہ آپ کو تھام لے گا۔ اگر آپ ایک پہاڑ کے اوپر بھی ہے نا، آپ کا توکل ہے، اگر کوئی آپ کو پہاڑ سے دھکا بھی مار دے گا تو نیچے خوبصورت سے پار آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تھام لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے فکر نہیں کرنی، بس اللہ پر توکل رکھیں اور آہستہ 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 اپنے پاپا کو منائیں۔ اور میں آپ کو ایک جو ہے سچی چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں، سچی چھوٹی سی، نام وغیرہ ہائڈ کر کے۔ ایک لڑکی تھی جو دیندار تھی، قرآن کی ترجمہ تفسیر کی اسٹوڈنٹ رہی، اور وہ نقاب کرتی تھی، اور ان کی جب شادی ہوئی، شادی کے کچھ عرصے بعد ہسبینڈ نے کہا کہ آپ نقاب اتار دیں، اور بیوی کو بہت محبت تھی اپنے ہسبینڈ سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پلیز آپ نقاب اتار دیں، ٹھیک ہے؟ اور آہستہ آہستہ پھر ان کا بایا بھی اتر گیا۔ شوہر کی محبت میں کہ کہیں شوہر کہیں کسی اور لڑکی کی طرف نہ دیکھنا شروع ہو جائے، عورت نے اپنا نقاب اتار دیا، اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس مرد نے دوسری عورت کے ساتھ باتیں سٹارٹ کر دی، وہ ایکسٹرا افیئر چلا لیے۔ اس چیز کا ڈر تھا عورت کو، جس کے لیے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور وہی ہوا جو ہونا تھا۔ آپ نے نافرمانی کی تو دوسری طرف سے بھی یہی ہوا۔ تو اس طرح کے معاملات میں اللہ سے ڈر کے رہیں، آپ کے ہسبینڈ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت مدد مانگے، آہستہ آہستہ ان کا دل نرم ہوگا انشاءاللہ۔ آپ محنت کریں، لیکن اس لیے مت اتاریں کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو نافرمان کر کے آپ کیسے ان کو راضی کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے راضی کرنے کی کوشش کی وہ کہیں اور انوالو ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے انسان ایک دفعہ ہلا مارا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور آپ کے ہسبینڈ آپ کے سامنے کہیں کہ میں دوسری لڑکی میں انوالو ہوں، میں نے اسے شادی کرنی ہے، تو کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے، آمین۔ اللہ کا حکم سب سے آگے۔ اچھا جی، اس کے بعد کوشچن تھا کہ جی رشتہ ہوا، رشتے کے وقت میں پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن رشتہ ہو جانے کے بعد میں پردہ کرتی ہوں، اب سسرال والے وہ ایکسپٹ نہیں کرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے رشتہ چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ رشتہ چھوڑ دیں، ٹھیک، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کوشش کریں کہ وہ مولڈ ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر آف کورس اللہ کا حکم سب سے آگے ہے۔ اور میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بھی کہا تھا، آئی تھنک سیکنڈ لیکچر میں کہا تھا، کہ جو اللہ کے حکم پر آپ کو چلنے نہیں دے رہے، وہ آپ کے کیا حقوق ادا کریں گے شادی کے بعد؟ تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا، آپ اتنی اسٹرانگ ہیں تو آپ کو یہ چھوڑ دینا چاہیے، اور جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اگر یہ رشتہ آپ کے نصیب میں ہے تو جیسے مرضی آپ کو مل کے رہے گا، اور اگر رشتہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے، پردہ یا کچھ اور، ٹھیک ہے؟ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفذ الجد منک الجد۔ جو آپ کو ملنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ روک دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اس بات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ ہیں، اور یہ ٹیسٹ تو آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ اور یہ ٹیسٹ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ رائٹ ٹریک پہ ہیں۔ اب آپ اپنا ٹریک بدلیں گی
یا استقامت دکھائیں گی. مجھے یقین ہے کہ آپ استقامت دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد کوشچن تھا شادی پر میک اپ، یعنی کہ اگر کسی عورت کی شادی ہے اس کو نماز پڑھنی ہے تو وہ کیا کرے. دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ پارلر جائیں تو جانے سے پہلے آپ وضو کر کے جائیں، اس کے بعد اوپر میک اپ اپلائی کر لیں، اور جو آپ کی نماز وہاں ہوتی ہے آپ کے پارلر میں وہاں پہ پڑھ لیں، یا پھر جب آپ جائیں گی برائڈل روم میں یعنی شادی ہال میں تو وہاں پر جا کے آپ اپنی نماز ادا کر لیں. یہ ہے کہ آپ جب آپ کا میک اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد تو ظاہری بات ہے وضو نہیں کیا جاتا. ٹھیک، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا جی، ویریفیکیشن کے لیے ٹیچر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں ٹیچر سے کیسا پردہ، تو ان کو اگزامپل آپ نے بتانی ہے. کیا صحابیات نہیں کیا کرتی تھی، کیا ام المومنین نہیں کیا کرتی تھی، میرا آپ سے پردہ ہے. اور اگر آپ ان کو جواب نہیں دے سکتی تو آپ بولیں سر کسی فیمیل کو بلا دیں. ایسے معاملات میں زیادہ بحث کرنے سے بہتر ہے ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک آپ کو کی پوائنٹ بتا رہی ہوں، جہاں آپ کو پتا ہے نا کہ بحث کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا نا کہ آپ کو پتا ہے ان سے بات کرنے کے بعد کوئی مسئلے کا حل نکلنا ہے تو آپ بات کرتے ہیں. جہاں آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ بگڑنا ہے اور کوئی حل نہیں نکلنا اس کا، وہاں ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی آپ کے پردے پہ انگلی اٹھائے یا کوئی بات کرے اس طرح تو آپ بولیں کہ پلیز آپ فیمیل کو بلا دیں، پلیز اپنی بات ٹو دا پوائنٹ ان کے سامنے رکھیں. آپ کے گھر کوئی آئے اور آپ کو نئی نئی باتیں سنانا شروع کر دے، اچھا ابھی تو پردہ کرتی ہو، شادی کے بعد کیا ہوگا، دیور جیٹ سے کرو گے کہ نہیں، تو ٹو دا پوائنٹ جواب دیں جی الحمدللہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور بعد میں بھی کروں گی. بات وہی ختم ہو جاتی ہے. لٹکانا نہیں ہے بات کو. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اپنی باتوں سے. رائٹ. اس کے بعد کوشچن تھا، اچھا یہ بڑے مزے کا کوشچن تھا کہ جو لڑکیاں نقاب نہیں کرتی ہم جب ان کو دیکھتے ہیں، یعنی نقاب والی لڑکی بے نقاب عورت کو دیکھتی ہے تو اس کا فیشن اس کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، کس نے کتنا فیشن کیا اور کتنا پیاری لگ رہی ہے، تو اس وقت ہمارا بھی دل کرتا ہے. تو دیکھیں آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا، اپنی حدود میں رہ کر آپ بھی تیار ہوں، آپ کو منع کسی نے نہیں کیا. ہاں کوشچن یہ بھی تھا کہ وہاں پہ اگر مکسڈ گیدرنگ ہو تو پھر ہم سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کو کمتر نہیں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھا کریں. کیسے کہ جب قیامت والے دن نیک اور بد علیحدہ کر دیے جائیں گے، ایسا ہی ہوگا نا. صرف اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، میں ان عورتوں کو بد نہیں کہہ رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کریں، لیکن آپ کو ایک وہ ٹھوس وجہ چاہیے ہوتی ہے نا، دماغ میں کوئی ریزن چاہیے ہوتی ہے جس ریزن کی وجہ سے ہم کانفیڈنٹ رہیں. ٹھیک، تو اس وقت سوچا کریں کہ وہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ نیک اور بد علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے، تو وہاں کے آپ خوش نہیں ہوں گی تو اس دنیا میں بھی خوش ہوں اور اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں ان لوگوں سے. باقی حالی عورتیں ہوں تو اپنی باؤنڈری میں رہ کے آپ بھی تیار ہوں، آپ کو کس نے منع کیا، ضرور تیار ہو، اچھا لگے، اچھی طرح سے ڈریس اپ ہوں الحمدللہ. اور ایک اور بات، جو عورتیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں ان کے سامنے بہت زیادہ اس طرح کھل کے نہ آئیں، کیونکہ ایسی خواتین ایسی عورتوں کے بارے میں جا کے باہر بتاتی ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے کزنز کو کہ ویسے لگ رہی تھی، اور ان کے موبائلز میں ہرگز 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 پکچرز نہ بنائیں. کوشش کریں کسی کے موبائل میں بھی پکچرز نہ بنائیں. اپنے موبائل میں صرف آپ اپنے لیے بناتی ہیں، ٹھیک ہے، پلیز کسی اور کے موبائل میں پکچرز کبھی نہ بنائیں، چاہے وہ کتنی سگی دوست ہو، نہ بنائیں نہ بنائیں نہ بنائیں. یہ ہو گئے ہمارے جو کوشچنز ہمیں واٹس ایپ پہ آئے تھے. قریبی کزنز وغیرہ اگر گھر میں ہوں تو ساکس گلوز، دیکھیں سردیاں ہیں ساکس تو پہنی جائیں گی، گلوز گھر میں پہن کے آپ سے کام نہیں ہوگا. تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ گھر میں گلوز نہیں پہنے جائیں گے آپ سے، اور ظاہر کام بھی کرنا ہے تو بس اپنے ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیز نہ پہنے جیسے مہندی وغیرہ ہوتی ہے یا چوڑیاں جس سے اٹریکشن ہو. بس آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ جیسے آپ کو ٹرے لا کے رکھتی ہیں اور رکھیں، اور جتنا ہو سکے ہاتھوں کو سمپل رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پردہ کس سے کرنا چاہیے، یہ ہمارے آپ پردہ سیریز 1 سنیں، آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کل میں اس کو ریپیٹ کروں. اور دیکھ لیتے ہیں کوشچن. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کر دوں. ٹھیک ہے، ہمارا ایک 3 days سیریز آ رہی ہے، موٹیویشنل سیریز انشاءاللہ. میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ.
اچھا جی، ہماری 3 days کی موٹیویشنل سیریز آ رہی ہے جس میں موٹیویشنل ٹاک بھی ہوگی اور ڈسکشنز ہوگی آڈینس کے ساتھ. کیونکہ یہ لیکچر زوم پہ ہے، اس میں لمیٹڈ سیٹس ہیں اور اس میں لیکچر کے بعد انشاءاللہ آپ کا مائک انمیوٹ کیا جائے گا جس میں آپ کوشچن آنسر پوچھ سکتے ہیں، چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس سیریز کا نام ہے اگر میں زندگی سے تھکنے لگوں تو. ٹھیک، ہر انسان ایک وقت آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بس اوور ہوگی، میری بس ہوگی، اب اس کے بعد میں ایک قدم نہیں چل سکتی، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اگر میں زندگی سے تھکنے لگوں تو. یہ 3 days کی موٹیویشنل ٹاک ہوگی اور آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، انشاءاللہ آپ پہ کوشچن لیے جائیں گے اور یہ زوم پہ کلاسز ہوں گی، لمیٹڈ سیٹس ہیں. ڈیٹ ہے 26th 27th اینڈ 28th آف دسمبر. 26, 27, 28 آف دسمبر اور ٹائم ہے 10 PM to 10:45 PM انشاءاللہ، جس میں آدھے گھنٹے کا لیکچر ہوگا اور 15 منٹ کے کوشچن آنسرز ہوں گے. آپ رجسٹریشن نمبر میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کو ابھی نوٹ کر لیں. اس پہ آپ نے رجسٹر کروا دینا اپنا نام اور اس کی فیس ہے 500 روپیز اس کی فیس ہے. اور آپ نمبر نوٹ کر لیں 0347 064 2952. میں ریپیٹ کر رہی ہوں، میں نے آپ کو پہلے کہا لمیٹڈ سیٹس ہیں، بعد میں آپ نے گلا نہیں کرنا، جو پہلے آئے گا اس کی سیٹ پہلے بک ہو جائے گی. 0347 064 2952 انشاءاللہ. اچھا جی، یہاں پہ بھی کوئی نمبر لکھتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. الحمدللہ. اب ہم تھوڑے فیس بک کے کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں. اچھا، کوئی اگر ایسا آپریشن ہو جیسے جو میل نہیں کرنا ہے، آپ کی آنکھ، ناک، کسی بھی جسم کے حصے کا، گلے کا، چیسٹ کا، کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو دیکھیں جہاں آپشن نہیں ہے الحمدللہ وہاں انسان کے لیے رعایت ہوتی ہے، آپ ان سے آپریشن کروا سکتی ہیں. اب دیکھیں جہاں پہ دیکھیں آپ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، وہاں پہ اب ظاہر ہے یہاں پہ میل ہی ہوتا ہے جو انجیکشن لگاتے ہیں، تو اپنے آپ کو فل کور کر کے جائیں. صرف انجیکشن کے وقت جو کہ میکسیمم 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں صرف اپنا بازو اوپن کریں جس میں وہ آپ کو انجیکشن لگائیں. دیکھیں اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، ظاہر ہے میرا بھی جب بلڈ ٹیسٹ ہوئے تھے میری بیبی سے پہلے، ظاہر ہے مجھے اپنے سارے ٹیسٹ کروانے تھے تو میں بھی گئی تھی وہاں. تو صرف اس وقت کے لیے جب تک آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے وہ ود ان منٹس وہ آپ کا ہو جاتا ہے، صرف اتنی دیر کے لیے اپنا وہ پورشن دکھائیں اور اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں پہ کوئی مشکل ہوتی ہے نا، لائک جہاں پہ کوئی اور حل نہیں ہوتا تو وہاں آپ کے لیے رخصت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، تو اس میں ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین. اب کچھ لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نقاب نہیں کر سکتے، جن کو سیویئر سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، لائک ازدما ٹائپ ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ وہ تو نہیں، آپ سے نقاب نہیں کیا جائے گا، باقی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کور کریں. ٹھیک ہے، اپنا سر وغیرہ، اپنی آئی بروز وغیرہ، آپ کو جو ناک اور منہ ظاہر آپ اس کو کور نہیں کر سکتی تو وہاں پہ آپ کے لیے رخصت ہوگی. اب اسی طرح سے کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ڈیلیوری کے قریب ان کے جسم سے بہت ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ کور کرنا گلوز کے ساتھ ان کا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ صرف ہاتھ پہ دوپٹہ کر لیں تاکہ آپ مشکل میں نہ جائیں. اسی طرح سے جب آپ اپنے جا رہی ہیں، ہاسپٹل جا رہی ہیں اور فوراً سے آپ کو جانا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ ابایا پہنیں گی تو گر جائیں گی یا ابایا آپ کو فٹ نہیں آ رہا، تو بڑی سی چادر لیں. ٹھیک ہے، سارے کور کر کے نقاب کر کے بڑی سی چادر لیں اور آگے پن لگا لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ نقاب نہیں کر پائیں گی تو پھر آپ آج کل ماسک کی تو آپشن ہے، لیکن اس کو آپشن پہ صرف رکھا کریں. ٹھیک ہے، بڑی سی چادر لے کے آگے آپ پن کر لیں. اسی طرح سے دیکھیں جب مجھے پتا کہ جب میں یعنی کہ میں روم میں تھی، وہاں سے جب مجھے آپریشن تھیٹر میں لے کے جانا تھا تو پھر اس وقت میرے پاس چند منٹ تھے جس میں جلدی جلدی مجھے جانا تھا آپریشن تھیٹر میں. تو اس وقت مجھے کیا کہ میں نے جلدی سے بڑی چادر اپنے ارد گرد اوڑی اور اوپر سے میں نے پھر نقاب کر لیا اور میں اندر چلی، یعنی کہ پھر مجھے اس وقت فوراً سے اپنا ماسک لینا تھا. ٹھیک ہے،
تو ان کی اس وقت آپ کو پتہ حالت بھی بہت زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہے. مجھے وہ سارا سین یاد آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام عورتوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں. آمین آمین آمین. آپ ہی میرا کوشچن ہے کہ اگر شرعی پردہ نہیں کر پا رہی، باہر جاتے فل کورڈ ہوں اور کزن سے بھی پردہ کریں تو کیا یہ سٹیج تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں دعائیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے، جو کر رہی ہیں اس کو نہیں چھوڑنا. میں بار بار یہ کہتی ہوں، ٹھیک ہے، جو کر رہی ہیں اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے اور پردے کو آپ کے لسان بنا دے. اور یہ ایک سکون ہے جو پردہ کر لیتا نا، وہ ایک سکون میں، ایک حفاظت میں آ جاتا ہے. ایک شیلڈ ہے جس کے اندر وہ کور ہو جاتا ہے. اور یہ جب جو کرتا ہے اس کو پتا کتنی خوبصورت فیلنگ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ میں پہلے گلوز پہنتی تھی، پھر اس کے بعد مطلب میں نے سنا کہ گلوز ضروری نہیں ہے تو میں نے اتار دیا، لیکن میں اب کنفیوژن میں ہوں تو میں کیا کروں. تو میں نے صرف ان سے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اتار کے. تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا تو میں نے کہا فوراً پہن لے. آپ کا دل اس چیز کا خود ہی گواہی دے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. الحمدللہ آلموسٹ ساری کوشچنز کور ہو چکے ہیں. اب باقی کوشچنز کا آنسر انشاءاللہ کل کیا جائے گا. آپ کوشچنز پوچھ سکتے ہیں، میری ہیلپرز کو میسج کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین. اور واٹس ایپ کے اوپر دیکھیں، سب کو رپلائی کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے. ہزاروں میں میسیجز ہیں. میرا جو اصل کام ہوتا ہے، مجھے وہ چھوڑ کے میں اگر آپ لوگوں کے رپلائی سب کو کرنا شروع ہو جاؤں تو میرا کام بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو لمیٹڈ لوگوں کو رپلائی کرتی ہوں، لیکن میں نے چنے ہوئے نہیں ہوتے، رینڈملی رپلائی کرتی ہوں. تو بس میری اس بشری کمزوری کو قبول فرما لیں، آپ مجھے معاف فرما دیں. میں سب کو رپلائی نہیں کر پاتی، ہزاروں میں کوشچنز ہوتے ہیں، یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو بس آپ میسج کریں تو دعا کیا کریں کہ میں آپ کا میسج دیکھ لوں. اور میں پھر وہی بات کہوں گی کہ شادی کے بعد اسپیشلی جب آپ ماں بن جاتی ہیں اس کے بعد ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ ہم آپ سب سے قبول فرمائے، آمین. مجھے، میری پوری ٹیم کو اور میرے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام